دین اسلام ہمیں حقیقت پسندی سکھاتا ہے، جو نہیں ہے وہ بننے کی کوشش نہ کرے، میں حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ عزیز دوستو، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھ لینا، سیکھ لینا اور ان پر عمل کر لینا انسان کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں، یہاں ہمیں انتہا پسند، شدت پسند، انا پسند، خود پسند لوگ بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حقیقت پسند لوگ بڑے کم ملتے ہیں۔ خوابوں کی دنیا میں زندہ رہنا، خوش فہمیوں میں جینا، اپنی صبحیں اور شامیں کچھ خاص تخمینوں کے تحت گزار کر زندگی گزار دینا، یہ حقیقت پسندی سے دور رہنے والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ دین اسلام ہمیں حقیقت پسندی سکھاتا ہے، شعوری زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ جو نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں، جو چیز آپ کی نہیں ہے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ نہ کریں، جس چیز کا آپ حق نہیں رکھتے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کبھی بھی تیار نہ کریں۔ حقیقت پسند بننا، حقیقت پسند رہنا، حقیقت پسندی کی زندگی گزارنا، یہ کسی بھی شخص کو معاملہ فہم بھی کرتا ہے، مدبر بھی کرتا ہے اور اس کے لیے جینا آسان بھی کرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بہت بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے خود سے کچھ چیزیں فرض کر لی اور خود سے ہی کچھ چیزوں کو فرض کر کر انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ دے کر اپنی زندگی میں طاری کر لیا۔ میں نیک ہوں، اس بات کو بھی خود ہی لوگ طے کر لیتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا، سمجھدار اور معاملہ فہم ہوں، اس کو بھی خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو مجھ سے مشورہ کر کے چلنا چاہیے، یہ بھی لوگ خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ حقیقت پسند نہیں ہوتے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تربیت رک جاتی ہے، انسان جو سیکھ رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو زندگی میں حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں، ریالٹیز کیا ہیں، حقیقتیں کیا ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کیا، اس کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ آپ جو ہیں وہیں تک رہیں، آپ کے پاس جو ہے اس کے مطابق اپنے پیر پھیلائیں، آپ کا جتنا دائرہ کار ہے آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات کو طے کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، بے جا خواہشات سے بچ جاتا ہے۔ حقیقتوں کا سامنا کریں۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہاتوں میں دیکھتے تھے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر قرض اس بنیاد پر اٹھا لیتے تھے کہ مجھے اتنی سلامی بھی تو کٹھی ہو جائے گی، لیکن قرض تو اکٹھا ہو جاتا تھا پر سلامیاں کٹھی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ پریشانی، آزمائش، مطالبہ کرنے والوں کی سختی، قرض کے نیچے دبا ہوا انسان، یہ اس کا لازمی اور فوری نتیجہ نکلا کرتا تھا۔ میرے بھائی، حقیقت پسند بڑھیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کے سائے میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی دشواریوں کا شکار نہیں ہوتے، کبھی بھی الجھاؤ کا شکار نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر رحمان ہے اور رحیم ہے، پھر سب سے بڑھ کر غفار ہے اور ستار ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اس طرح اظہار فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی عطا کی، کچھ نہیں تھے تم، عدم میں تھے، اس نے تمہیں وجود دیا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں مارے گا اور پھر تمہیں زندگی عطا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ جانا۔ کبھی اس حقیقت سے کوئی شخص آنکھیں نہیں پھیر سکتا کہ یہ جو اس کا اپنا وجود ہے یہ بھی سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضا پر مبنی۔ اس نے اپنا وجود بھی اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، قد کاٹ اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، حسن و جمال اپنی مرضی سے تشکیل نہیں دیا، تو پھر کیسی عجیب بات ہے یہ روزمرہ کے معاملات اپنی مرضی سے تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ جس طرح اس کا وجود، اس کا حافظہ، اس کے چہرے کی ساخت اس کی اپنی مرضی کی نہیں، رب رسول کی مرضی کی ہے، تو پھر یہ بھی زندگی اپنی مرضی کی نہ گزارے، اس حقیقت کا قائل ہو جائے
کہ جینا بھی اسی طرح ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. لیکن زندگی اللہ کی دی ہوئی، رزق اللہ کا دیا ہوا، سانسیں اللہ کی دی ہوئی، لوگ جینا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں. یہ حقیقت پسندی سے دور بات. جس شخص نے جو مشینری بنائی ہے آپ اسی سے پوچھیں گے اس کو کیسے چلانا. آپ اسی سے دریافت کریں گے کہ کیا چیز استعمال کرنے سے صحت ٹھیک ہوگی، کیا استعمال کرنے سے خراب ہو. آپ اسی طبیب حکیم کے مشورے سے چلیں گے. ہم من چاہیے زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ کائنات کا رب، اور جب بنائی اسی نے ہے تو چلے گی بھی اسی کے حکم کے ساتھ. دوسری بات، پوری دنیا اس بات کو اچھی طرح تسلیم کر لے کہ اللہ کے لاڈلے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ساری رعنائیاں، ساری خوبصورتیاں، سارا وقار اور ساری عزتیں نبی پاک کی غلامی میں جمع کر دی.